بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خیریت سے رکھے، آمین ثم آمین۔ سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص اور سورۃ کوثر کو پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے حیران کن معجزات رکھے ہیں، اور موجودہ دور میں جو لوگ رزق کے معاملے میں ہر وقت پریشان رہتے ہیں، اس کو پڑھنے سے اللہ پاک رزق کی پریشانیاں ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے سورت کے پڑھنے پر اتنی زیادہ برکات رکھی ہے کہ جو کوئی بھی رزق کی پریشانی میں جن صورتوں کو اپنے گھر میں نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کے گھر میں رزق کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور دوسرا انعام، اللہ کی جانب سے اس انسان کے لیے دلی طور پر ایسا سکون نصیب ہوتا ہے جو دنیا میں کسی اور شے سے نصیب نہیں ہوتا۔ اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے انسان کے لیے۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ سال پہلے قبل ہمارے چینل پر ایک بہن کا بار بار واٹس ایپ میسیج آ رہا تھا۔ وہاں وہ اپنی ایک پریشانی کا بار بار ذکر کرتی جا رہی تھی کہ خاوند سعودی عرب میں ایک کمپنی کے ساتھ کام کرتے تھے۔ اس وقت گھر کے حالات بہت ہی اچھے تھے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جب انسان کے حالات اچھے ہوں تو اس کا فرق گھر کے ماحول پر بھی پڑتا ہے۔ بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کا کھانا پینا، لائف سٹائل باقی سب سے اچھا ہوتا ہے۔ پھر انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ اچانک سعودیہ میں وہ کمپنی بند ہو گئی اور خاوند پاکستان آ گئے۔ جیسے ہی وہ پاکستان آئے تو ایک سال تک وہ کافی کمپنیوں میں کام کاج کے لیے اپلائی کرتے رہے، مگر کسی نے ایسا رزق بند کر رکھا تھا کہ پھر دور دور تک امید نظر ہی نہیں آ رہی تھی جو ان کی نوکری ملے۔ پھر پاکستان میں بھی وہ مارے مارے پھرتے رہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اچھے حالات جب تبدیل ہونا شروع ہو جائیں تو اس وقت کیا نوبت آتی ہے۔ جو جمع پونجی تھی وہ بھی ایک سال میں ختم ہو گئی۔ اس ملک کی زیادہ آمدنی نہ تھی، اب قرض کی کافی زیادہ دقت ہونے لگی کہ کیا ہو گیا، کس کی ایسی نظر لگ گئی کہ ایک دم سے حالات ہی بدل گئے۔ اپنی گاڑیوں میں جا کے گھومتے تھے، اب حالات ایسے طبقے لوگ کے ہو گئے ہیں کہ گاڑیاں بھی فروخت کر ڈالی۔ کسی نے خاوند کو مشورہ دیا کہ ریفریشمنٹ کا بزنس شروع کر دو، کچھ نہ کچھ تو روزانہ کی بنیاد پر آتا ہی رہے گا، اس سے گھر کا خرچہ نکلتا رہے گا، ورنہ جو تمہارے پاس جمع پونجی ہے یہ تو ساری ختم ہو جائے گی۔ پھر لوگوں سے قرض لیتے رہنا اور تمہاری نسلیں بھی قرض دیتی رہیں گی۔ اس بندے کی بات میرے خاوند کے دل پر لگی۔ انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے بھی کام کی اجازت دے ڈالی۔ پھر انہوں نے ریفریشمنٹ کا کام شروع کیا تو وہ بھی نہیں چل رہا، بڑی مشکل سے اس کا کرایہ پورا ہوتا ہے۔ آپ کے چینل قرآن وظیفہ اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیا ہوا تھا، وہاں پر آپ کے وظائف دیکھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا وظیفہ کروں۔ جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے تو اس کی سمجھ نہیں لگتی۔ کوئی بتاتا ہے یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، تبدیل ہو جائیں گے حالات۔ کسی نے بتایا جادو ہے، کسی نے تعویذ کیے ہیں، تعویذ جگہوں سے علاج بھی کروایا۔ جب یہی پریشانی بتا رہے تھے تو ان کو سورۃ فاتحہ، سورۃ کوثر اور سورۃ الاخلاص کا وظیفہ کرنے کو دیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ عمل شروع کیا تو ساتھ ساتھ وہ بہن رابطے میں تھی۔ پھر ابھی ایک ماہ گزرا تھا کہ انہوں نے دوبارہ میسیج کیا۔ الحمدللہ اللہ کریم نے کاروبار جس طرح بڑھایا کہ خاوند کا ریفریشمنٹ کا کام ایسا چل پڑا، اب ایک ماہ میں بہت اچھی ریکارڈ آمدنی ہوئی۔ ہم نے ان کو یہ بتایا، بہن آپ اس عمل کو جاری رکھیں، اس سے آپ کو اتنی مال و دولت حاصل ہوگی کہ آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو اس عمل سے ایسا رزق جاری فرما دے گا کہ وہ 7 نسلوں تک کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر ایک ماہ قبل اس بہن کا میسیج آیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ اس عمل سے اللہ پاک نے ایسی برکت ڈالی، شہر میں مزید 5 برانچیں ہم نے اوپن کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین سے اتنا حاصل ہو رہا ہے کہ پیسوں کی کوئی جگہ نہیں بچی رکھنے کی۔ انہوں نے خود یہ بات بتائی کہ میں نے جس کو بھی یہ عمل کرنے کے لیے دیا ہے، ان کے حالات اچانک سے تبدیل ہو جاتے۔ ہم نے اس عمل کو ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے۔ اس عمل ہی کی وجہ سے ہم پر سارا قرضہ بھی ختم ہو گیا اور اب پہلے سے بہت اچھے حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، وہ وظیفہ ہر کوئی پریشان بہن بیٹی بھائی کر سکتا ہے۔ وہ وظیفہ کرنا اس طرح سے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر میں نماز کی پابندی کر لیں، نماز کے عادی بن جائیں، گھر میں
کوئی فرد ایسا نہ ہو جو نماز نہ پڑھتا ہو، کیونکہ نماز فرض ہے۔ اگر ساری رات آپ تہجد پڑھ لیں تو صبح اگر نماز فجر آپ سے رہ جاتی ہے تو ساری رات آپ کے ذکر میں گزری ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نماز کی پابندی اپنے اوپر لازم کر لیں، پھر ہر نماز میں 10 بار سورۃ فاتحہ، پھر 10 بار سورۃ اخلاص اور 10 بار سورۃ کوثر پڑھیں۔ یہ عمل آپ کو 40 دن تک ضرور جاری رکھیں۔ عورتیں ایام خاص میں یہ عمل نہیں کر سکتی، البتہ گھروں میں مرد حضرات یہ عمل جاری رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جس دن آپ یہ عمل شروع کریں گے آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے مزید بہتر ہوتا جائے گا۔ آپ کے حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل جائیں گے۔ آپ کے حالات جتنے مرضی خراب، آپ پر جتنا مرضی قرض ہو، یہ وظیفہ شروع کرتے ہی اللہ پاک آپ کے حالات تبدیل کرنا شروع کر دیں گے۔ عمل شروع کرتے وقت آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم تو گناہگار بہت زیادہ ہیں، معلوم نہیں ہماری دعائیں وظائف قبول ہوں یا نہیں۔ تو محترم ناظرین، آپ مکمل یقین کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھیں تو اللہ کی ذات پر امید رکھیں گے۔ رب کریم کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے، وہ تو اس کو بھی بہت نوازیں گے، اس کے ساتھ نسلیں بھی آباد رہیں گی، اس کے رزق سے فائدہ اٹھائیں گے اور کسی کی محتاج نہیں ہوں گی۔ اپنے اللہ کریم کی محبت کا یہ واقعہ بھی سن لیں۔ آپ اللہ سے مانگتے وقت اپنے گناہوں کو مت دیکھا کریں کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں، تو وہ غفور الرحیم ذات ہے۔ آج آپ توبہ کر لیں، اپنے اللہ کو منا لیں، اس سے صلح کر لیں، وہ بھی جلد مان جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اسے زنا کا حمل تھا۔ وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام یعنی زنا کر بیٹھی ہوں جس پر اب میرا گناہ واجب ہے، آپ مجھ پر حد قائم کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے زانی کو بلا کر ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور جب واضح حمل ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ پھر ایسا ہی ہوا، یعنی وجہ حمل کے بعد ولی اسے لے کر حاضر خدمت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے اس کے کپڑوں کے ساتھ باندھ دیا جائے، پھر اسے رجم کر دیا جائے۔ پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھائی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی، حالانکہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ اہل مدینہ کے 70 افراد پر تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے، یعنی ان کی مغفرت ہو جائے۔ اور کیا اس سے افضل کوئی عمل ہوگا کہ اس نے اپنی جان خود اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی؟ تو اسلامک بہنوں، گناہ گاروں کی توبہ تو بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ماضی قریب میں دیکھا جائے تو مشہور پاکستانی کرکٹر جو کہ گلیمر کی دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کی رجوع اللہ کے واقعات بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ ایک اہم ترین واقعہ مشہور گلوکار جنید جمشید کا ہے، جس نے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے کے باوجود گانا بجانا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیا۔ کہیں نوح لوط علیہ السلام جیسے انبیاء کی بیویاں جہنم کا ایندھن بن رہی ہیں تو کہیں فرعون جیسے دشمن دین کی بیوی آسیہ اسلام قبول کر کے جنت میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل کر رہی ہیں۔ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سردار چچا ابو لہب جہنم کی پست ترین درجات میں گر رہا ہے تو کہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غلام ابن غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور جاتے جاتے آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔